دوستو، جس گنبد خضرا کو دیکھنے کے لیے دنیا کے اربوں مسلمانوں کی آنکھیں ترستی رہتی ہیں، اس گنبد خضرا کی تعمیر کس نے کروائی تھی؟ اس گنبد خضرا کو کیسے بنایا گیا تھا اور کس کی نگرانی میں بنایا گیا تھا اور کتنے وقت میں بنایا گیا تھا؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم اسی ٹاپک پر بات کرنے والے ہیں، لیکن ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے چھوٹی سی گزارش کرتے ہیں کہ آپ ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ ناظرین کرام، لوگ تاج محل کی مثال دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تاج محل کی جو تعمیر ہوئی ہے وہ یقیناً محبت کی ایک مثال ہے، لیکن جب آپ خلافت عثمانیہ کے دور میں گنبد خضرا کی تعمیر کا واقعہ سنیں گے تو آپ کا دل یہ کہہ اٹھے گا کہ اصلی محبت کی کہانی اسے کہتے ہیں۔ آپ کو یہ جان کر حیرانی ہوگی کہ جس ارطغرل غازی کو آپ اتنے شوق سے دیکھ رہے ہیں، اسی کی اولاد نے جو خلافت قائم کی تھی، خلافت عثمانیہ، انہی لوگوں نے اس ہرے گنبد خضرا کو بنوایا تھا۔ اس سے پہلے وہاں پر کوئی بھی اس طرح کا گنبد موجود نہیں تھا۔ ارطغرل غازی کی اولاد نے جب مسجد نبوی کی تعمیر کرنے کا ارادہ کیا تو اپنی سلطنت میں یہ اعلان کروا دیا کہ ہمیں تعمیر کرنے والے مستری، انجینئر اور اس سے ریلیٹڈ تمام دنیا کے ماہر اور بڑے فنکاروں کی ضرورت ہے۔ یہ اعلان ہوتے ہی دنیا کے ماہر کاریگر وہاں پر موجود ہونے لگے۔ یہیں سے محبت کا ایک ایسا باب شروع ہوتا ہے جس کی مثال دنیا میں نہیں ملتی۔ استنبول سے باہر ایک نیا شہر آباد کیا گیا جس میں دنیا سے آنے والے تمام اپنے اپنے ایریا کے بڑے مشہور آرکیٹیکچر کو رکھا گیا۔ جو بادشاہ اس وقت موجود تھا وہ بادشاہ دنیا کے 4 بر اعظم کا اس وقت حکمران تھا۔ وہ خود اس شہر میں داخل ہوئے اور ان لوگوں سے الگ الگ سب آرکیٹیکچروں سے یہ تاکید کی کہ وہ اپنے ذہین بیٹوں کو اپنے اپنے جیسا بنائیں، ان کو ایسی ٹریننگ دے کہ دنیا کے بے مثال انجینئر اور کاریگر بنے، اور ان تمام بچوں کو حافظ قرآن اور گھڑ سوار بھی بنائے۔ لہٰذا جب کچھ وقت گزر گیا تو وہ تمام آرکیٹیکچر کے ذہین بچے اپنے باپ کی طرح ہی ایک طاقتور اور خطرناک تعمیر کے ماہر بن گئے، اور ساتھ ہی ساتھ سب کے سب حافظ قرآن تھے۔ تقریباً 25 سال کے بعد ایک جماعت ایسی نوجوانوں کی تیار کر لی گئی جو نہ صرف اپنے کام کی ماہر تھی بلکہ ساتھ ہی ساتھ حافظ قرآن اور باعمل مسلمان تھی، جن کی تعداد کم سے کم 500 سے اوپر بتائی جاتی ہے۔ اسی کے دوران ترکوں نے پتھروں کی نئی کانی دریافت کی، جنگلوں سے لکڑیاں کٹوائی گئی اور اس کے علاوہ شیشے بھی پہنچائے گئے، لہٰذا بہت سارا سامان اکٹھا کر لیا گیا۔ سارا سامان مدینہ شریف پہنچایا گیا، اور حضور کے ادب کا یہ حال تھا کہ پتھر اور لکڑی کے ٹوٹنے پھوٹنے کی آواز سے حضور کے آرام میں کہیں کوئی خلل نہ پڑ جائے اور آپ کی شان میں کہیں کوئی گستاخی نہ ہو جائے، اس لیے سارا سامان روضہ رسول یعنی مسجد نبوی سے دور ایک بستی میں پہنچایا گیا۔ ایک پوری بستی بسائی گئی اور سامان کو وہاں پر پہنچایا گیا تاکہ اس سامان کی وجہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کوئی گستاخی نہ ہو، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی محبت کہ جب مسجد اور گنبد خضرا کی تعمیر ہو رہی تھی تو اگر کسی بھی پتھر یا لکڑی میں کوئی کمی بیشی ہو جاتی تھی جس کی وجہ سے اسے کاٹنا پڑے یا اس کو توڑنا پڑے، اس کو مستری وہیں پر توڑتے پھوڑتے نہیں تھے بلکہ اس کو پھر سے اسی بستی میں لے جایا جاتا تھا اور وہاں لے جا کر اس کو کاٹا جاتا تھا یا پھر توڑا جاتا تھا، اور جو بھی کام اس میں کرنا ہوتا تھا وہ کیا جاتا تھا۔ ایک ہی پتھر اور لکڑی کو 10 بار دن میں کاٹنے یا پیٹنے کی ضرورت پڑے تب بھی اس کو بار بار اسی بستی میں لے جایا جاتا تھا۔ مسجد نبی کو تعمیر کرنے کے دوران باقی تمام کام کرنے والوں کو یہ حکم بھی جاری کر دیا گیا تھا کہ وہ تعمیر کرنے کے دوران باوضو رہیں اور ہمیشہ درود پاک اور قرآن کریم پڑھنے میں مشغول رہیں، اور روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چاروں طرف کپڑے لگا دیے گئے تھے تاکہ دھوکے سے بھی دھول یا گرد غبار اندر نہ آ سکے۔ چاروں طرف ایسی روک لگا دی گئی تھی کہ مٹی نیچے نہ آ سکے۔ یہ کام مسلسل 15 سالوں تک چلتا رہا، لیکن تاریخ گواہ ہے اتنی محبت اور ادب کے ساتھ اس سے پہلے کوئی تعمیر نہیں کی گئی ہے اور نہ ہی کی جائے گی۔ ہم کہہ سکتے ہیں کہ مسلمانوں کے لیے خلافت عثمانیہ کا خاتمہ ایک بہت بڑا کالا دن ہے۔ قرآن شریف میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ اس کا ترجمہ یہ ہے تم ہی سر بلند رہو گے اگر تم سچے پکے مومن ہو۔ دوستو، ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ ہم جب تک دنیا کو فتح نہیں کر سکتے اور دنیا پر حکومت نہیں کر سکتے جب تک ہم سچے پکے مسلمان نہ بن جائیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کرنے والے نہ بن جائیں۔ یہی وجہ ہے کہ آج دنیا میں مسلمان اتنا پریشان ہے، نہیں تو مسلمانوں نے دنیا کا کوئی ایسا ملک نہیں چھوڑا جہاں پر حکومت نہ کی ہو۔ اب آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سچے پکے مسلمان بنائے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کرنے والا بنائے۔ آمین ثم آمین۔